الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا مذہب اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول سکھاتا ہے، اس لیے اسلام کی تعلیمات میں یہ بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو مال و دولت کی نعمت عطا فرمائی ہے اسے انسان خود پر اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پر مناسب طریقے سے خرچ کرے، ساتھ ساتھ غریب رشتہ داروں، نادار لوگوں اور یتیموں پر بھی اپنا مال خرچ کرے، زکوٰۃ ادا کرے تاکہ اس کے دل میں مال کی محبت جمع نہ ہو۔ عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ پیسہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر خرچ کیا جائے۔ وہ شخص انتہائی بے وقوف ہے جو اپنی ضروریات پوری کرتے وقت حد سے آگے بڑھ جائے اور بے دریغ پیسہ لٹائے، کیونکہ یہ فضول خرچی ہے اور عربی میں اسے اسراف کہتے ہیں، یعنی دوسروں پر روب جمانے اور جھوٹی شان دکھانے کے لیے انسان اپنے رہن سہن، کھانے پینے، لباس اور مکان جیسی اشیاء پر بے جا پیسہ بہائے۔ فضول خرچی کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان اللہ لا يحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اسی طرح فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ بیجا خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس آج کل شادی بیاہ کے موقعوں پر اس قدر فضول خرچی کی جاتی ہے کہ ان پیسوں سے کسی غریب لڑکی کی شادی ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنی جھوٹی شان اور دکھاوے کے لیے ان موقعوں پر پیسہ لٹانے سے باز نہیں آتی۔ جہیز کی نمائش کرنا، مائیوں مہندی کے نام پر فضول رسمیں کرنا، بڑے بڑے ہوٹلوں میں شادی منعقد کرنا، آتش بازی، فائرنگ کرنا وغیرہ، یہ وہ چیزیں ہیں جن میں صرف پیسہ برباد ہوتا ہے۔ ایسی فضولیات کی خاطر لوگ قرض تک لینے سے باز نہیں آتے اور نتیجتاً قرض کے پھندے میں بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پہنو، البتہ دو باتوں سے بچو، ایک فضول خرچی اور دوسرا غرور۔ جس طرح فضول خرچی ایک بری صفت ہے، اسی طرح بخل بھی انتہائی بری صفت ہے۔ بخل کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات پر بالکل بھی پیسہ خرچ نہ کرے اور اسے جمع کرتا رہے۔ بخل عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے کنجوسی، اور بخل کرنے والے کو بخیل کہتے ہیں۔ بخیل شخص بھی در حقیقت بے وقوف ہی ہوتا ہے۔ ایسا شخص دوسروں پر خرچ کرنا تو درکنار، وہ خود اپنی ذات پر بھی خرچ کرنے سے بچتا ہے اور ہر وقت پیسہ بچانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ معقول آمدنی ہونے کے باوجود اپنی ضروریات کی اشیاء پر پیسہ خرچ کرنا اسے برا لگتا ہے۔ پیسہ ہونے کے باوجود بوسیدہ لباس پہننا، باسی خوراک کھانا، بیمار ہونے کی صورت میں علاج نہ کرانا، غرض اس طرح کا انداز اختیار کر لینا کہ اس کا پیسہ کہیں بھی خرچ نہ ہو، اور پھر یہ بخیل سمجھتا یہ ہے کہ وہ کفایت شعاری کر رہا ہے، لیکن در حقیقت وہ شیطان کے کہنے پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ شیطان اسے بہکاتا ہے کہ ان فضولیات پر پیسہ خرچ نہ کرو بلکہ جمع کرتے رہو، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دولت کی نعمت میسر ہونے کے باوجود بھی بخیل شخص فقیرانہ زندگی بسر کرتے ہوئے مر جاتا ہے، اور وہ پیسہ جو اس نے کفایت شعاری کے نام پر جمع کر رکھا ہوتا ہے وہ دوسروں کے ہاتھ لگ جاتا ہے، لیکن اس کا انجام دنیا میں برا ہونے کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی برا ہوگا، بلکہ اس سے بدتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے کچھ دے رکھا ہے وہ اس میں کنجوسی کو اپنے لیے بہتر خیال نہ کریں، کیونکہ وہ ان کے لیے نہایت بدتر ہے۔ جس مال کا وہ بخل کرتے ہیں، قیامت کے دن اس مال کا طوق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور جگہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ جس نے بخل کیا اور لاپرواہ بنا رہا اور نیک بات کو جھٹلایا، تو بہت جلد ہم اسے دشواریوں میں ڈال دیں گے اور اس کا مال اس کے کام نہ آئے گا جب وہ ہلاکت میں پڑے گا۔
بخیل شخص کے دل میں مال کی محبت اس قدر جڑ پکڑ لیتی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی گریز کرتا ہے۔ اس کے دل سے خوف الہی اور آخرت کا عذاب اور اس کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اس صورت میں اس کے اندر کئی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً وہ یتیم کو حقیر سمجھتا ہے، ضرورت مند اور بے کس پر رحم نہیں کرتا، بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتا۔ اس طرح وہ اللہ کے رحم و کرم کی ناقدری کر کے، اس کے احکامات پر عمل نہ کر کے اپنا مال بچاتا رہتا ہے اور حقوق العباد اور حقوق اللہ کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی وعید دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ مال جو وہ جمع کر کے رکھتا ہے وہ تپتی ہوئی آگ ہے، کھینچ لینے والی ہے کھال کو۔ وہ پکارے گی اس کو جس نے حق سے اس آیت سے پیٹ پھیری اور منہ موڑا اور مال اکٹھا کیا اور اسے سینت کر رکھا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے انکار کرنے والے، دین سے پھر جانے والے، مال کو جمع کر کے رکھنے والے اللہ کا خوف نہیں رکھتے، اس لیے ان تمام لوگوں کا ایسا ہی انجام ہوگا۔ فضول خرچی اور بخل دونوں ہی انتہائی ناپسندیدہ عمل ہیں۔ دونوں صورتوں میں انسان اپنا نقصان کرتا ہے، اس لیے سب سے بہترین راستہ میانہ روی کا ہے، یعنی درمیانہ راستہ۔ اس سے زندگی سنورتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ محتاج نہیں ہوگا۔ اللہ کریم ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔